نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارش چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلو سکینت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود
دولت جیش نصرت لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کرنے آئے آپ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں دین دے کر جا رہا ہوں، اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ اسی کے حوالے سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ان من شر الناس عبد اذهب دینہ بدنیا غیرہ۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کہتے ہیں کہ حضور کو نور شاہ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی، یعنی خود ہی وضاحت فرماتے ہیں کہ یعنی غیر کی دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا۔ فرمایا ان من شر الناس عبد، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے برا قیامت والے دن وہ شخص ہوگا جس نے کسی بھی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی تھی۔ اسی حوالے نال میں حضرت امام ابو داؤد نے جڑا بابا جی بیان فرمانے سن، میں نے تمہیں وہی گل سنانی۔ بابا جی فرمانے سن، بابا جی فرمانے سن کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ ہوتا ہے فرانس میں، آپ لوگ یہاں بات کرتے ہو، معاملہ ہوتا ہے ہائی لینڈ میں اور آپ یہاں بات کرتے ہو۔ بابا جی کی زبانی بابا جی نے بیان کی اور ہم آپ کو آج دوبارہ وہ سبق سنانے لگے ہیں۔ جن لوگوں کہتے ہیں کہ معاملہ ہوتا ہے فرانس میں اور آپ یہاں بات کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں امام ابو داؤد نے کیا نقل کیا۔ سبحان اللہ، اصل لے کے آنا میں بھول گیا، ورنہ میں لے کے آنی سی، میں تمہیں اصل ہی بکھانی سی۔ امام ابو داؤد نے صلاۃ الطالب دے نام تو باب بنے ہیں، صلاۃ الطالب، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میں تو بابا کی زبانی سن لی تھی تو میں عجیب نشہ آ رہی تھی۔ صلاۃ الطالب، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے باب ہی بنے صلاۃ الطالب دے نام تو، ایک ہے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الخوف، صلاۃ حاجت، لیکن امام نے اس دا نام باب دا نام ہی بنیا صلاۃ الطالب دے نام تو، کہ اس کی نماز واسطے باب بنے کہ جڑا حضور دے دشمن طلب جا رہے ہوئے تو نماز کی میں پڑھے۔ سبحان اللہ، جڑا بندہ اتھوں جاوے فرانس دے سور نو قتل کرن واسطے وہ نماز کی میں پڑھے، راستے دی نماز دا ٹائم آ جائے، کتے بھی جا رہے ہوئے، ضروری نہیں کہ فرانس دو کتے بھی کوئی گستاخ ہوئے کہ انہوں قتل کرن جا رہے ہوئے تو نماز کی میں پڑھے۔ امام نے انہوں نام بنیا صلاۃ الطالب دے نام تو۔ تے جڑے لوگ گلاں کردے نا کہ گل فرانس وچ ہوندی یا کتے بھی ہوندی تو تسی ایتھے کیوں کردے ہو بھائی، اے حضور دا خود عمل مبارک۔ امام نے کی بنیا، آپ نے فرمایا کہ ایک ہے سی خالد بن سفیان الحذلی، اے رسول اللہ دے بارے گلاں کردا سی، غالباً اورینا دے مقام دے سی، مدینہ منورہ تو 400 کلومیٹر دور تے ہے سی۔
یہ اورانا دے مقام تے یہ اتنے نا حضور دے بارے گلا کرتا سی. جو حضور اللہ نے فرما بلایا مجلس لگی, حضور نے فرمایا ان کون قتل کرے گا؟ حضور نے عبداللہ بن انیس کو بلا لیا. بابا جی تے پھر سبحان اللہ نا, بابا جی جس کا انداز نہ بیان کرتے سن او تے پھر وہی سن ہی تے صرف سبق سنانا ہے کہ جڑے لوگوں نے اس ٹائم کو ذہن خلش ہوے کہ جناب اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن انیس کو بلا لے. آپ نے فرمایا کہ بھائی خالد بن سفیان الغری کو قتل کرنا. انہوں نے کہا جی حضور ٹھیک ہے. آپ چلے گئے. آپ نے انہوں نے کہا حضور میں انہوں پہچانا گا کہ میں اتنے مجمع میں جو بیٹھا ہوئے گا تو میں انہوں پہچانا گا کہ وہی ہے جنہوں تسی آپ فرما رہے ہو خالد بن سفیان. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ او جو تو انہوں ویکھیں گا نا تیرے اپنے جسم ہوتے کب کبھی تاری ہو گئے. اللہ اگلی گل تے مزے اگلی گل ہے. وہ کہندے کہ میں جب چلیا نا میں حضور نے مینوں فرمایا کہ تو انہوں ویکھیں گا تے تیرے تے کب کبھی تاری ہو جائے گی. امام نے کی فرائیت و حضرت صلاۃ العصر. اللہ آپ نے فرمایا کہ میں جب انہوں ویکھیا نا کہ وہ سامنے ہے تو ادھروں میں انہوں ویکھیا تو ادھروں نماز عصر دا ٹائم آ گیا. اللہ اللہ فقلت انی لاخاف ان یکون بینی و بینہ ما ان اخر الصلاۃ. اس جملے سے میں نے سنیا بابا جی نے میرا دل تے کہتے نچن دے. حقیقت میں نچن دے دل کہتا کہ یار کیا بات ہے. صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف نماز ہے وہ بھی نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی نماز عصر جن کے بارے اتنا سختی نال حکم ہے, جن کے بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ جن ایک نماز عصر کے دنیا اور آخرت برباد ہو گیا. ایک نماز عصر لیکن صحابی نے کی میں کیا فرمایا فرعیت و حضرت صلاۃ العصر. فرمایا کہ میں انہوں ویکھیا ادھر نماز عصر دا ٹائم آ گیا. ہوں اج دا ملا ہوندا یا اج دا مسلمان ہوندا کہندا نہیں نماز تو پھر نماز ہے نا, نماز میں پہلے نماز پڑھ لوں. لکھاں سلام حضرت عبداللہ بن انیس تے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں ویکھیا, میں خوف کیتا کہ اگر میں رسول اللہ دے اے بابا جی دا ترجمہ ہے. فرمایا کہ میں خوف کیتا کہ اگر میں رسول اللہ دے حکم دے نماز پڑھی نا پورے رکوع و سجود نال تے حضور دے حکم میں تاخیر ہو جانی, وہ بندہ چلا جانا. انہوں نے کی کیتا سبحان اللہ فانطلقت امشی وانا اصلی اومی ایمان. ایک کسی بھی امام دے نزدیک چلدیاں نماز نہیں ہوندی. چاروں ائمہ دے نزدیک متفق موقع پہ کسی امام دے نزدیک چلدیاں نماز نہیں, فرض نماز میں نہیں چلتے ہیں. نفل بھی سواری جو ہیں لیکن وہ بھی سمت متعین ہوئے تو پھر ہوتے ہیں. لیکن کسی امام دے نزدیک چلدیاں نماز نہیں ہوندی. صحابی نے کی کام کیتا سبحان اللہ. فرمایا فانطلقت امشی وانا اصلی اومی ایمان. فرمایا میں چل دیا اپنے سر دے اشارے نال نماز عصر ادا کی تھی. اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ ایتھے زندہ باد. اقبال بولیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. اتھے ہے فانطلقت امشی وانا اصلی ایمان. نحو فرمایا میں چل دیا نماز پڑھی. ایک طرف رسول اللہ دا حکم, ایک طرف رسول اللہ کے دشمن دا خیال ہوئے تو پھر آپ نے نماز پڑھی. اور نماز کتنی مقبول ہوئی اے پھر اگے سننا. کسی صحابی نے بات جو نہیں فتویٰ لایا کہ تمہاری نماز ہوئی نماز نو قضا کرو. صحابی نے جدو گئے تو انہوں پایا انہوں نے گل بات کی تھی. انہوں فمشیت ما صاد حتی اذا امکننی علوتہ بسیفی حتی برادا. آپ نے فرمایا کہ میں انہوں آیا انہوں نے گپ شپ لائی انہوں بٹھایا. انہوں کہتے وہ لمبی گل ہے. فرمایا کہ پھر میں انہوں تے قتل کر دیتا. اگلی گل پھر فرماندن کہ پھر میں ادھروں چلیا انہوں سر لے کے تو میں سر کپیا نہ اٹھے تو میں سر نو لے کے رسول اللہ طرف آیا. رسول اللہ دی بارگاہ وچ آیا. فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد. میں رسول اللہ نو مسجد وچ پایا. لما رآنی جب رسول اللہ نے مینوں ویکھیا نہ فرمایا افلح الوجہ. فرمایا تے کامیاب چہرہ آ رہا. جڑے گلاں کردے کہ گستاخان رسول دے اوتھے گل ہوندی یا کسی نو قتل کر کہندے یہ دیکھیں جی یہ کتنے سخت ہے. حضور اپنے دشمن کو خود قتل کرواندے
تے پھر مدینہ پاک تو مکہ کی طرف بھیج دیں 400 کلومیٹر تے بھیج دیں اس تو ثابت ہوتا کہ جتھے مرضی گل ہے مسلمان جو رسول اللہ دے کلمہ پڑھدا ہوندا حق بندا کہ جتھے بھی ہوے مشرق وچ گستاخی ہوے تے مغرب وچ ہوے ہوندا حق بندا اظہار کرے عشق رسول دا تاکہ پتہ چلے کہ غیرت مند امتی ہے بغیرت امتی نہیں ہے آپ نے فرمایا افلح الوجہ فرمایا کہ کامیاب چہرہ آ رہا اسی اس واسطے کہنے کہ ممتاز قادری کامیاب چہرہ غازی تنویر قادری کامیاب چہرہ غازی عبداللہ شیشان کامیاب چہرہ غازی علم الدین شہید کامیاب چہرہ غازی مرید حسین کامیاب چہرہ اس سارے جنہوں نے ناموس رسالت دے خون تے اپنے سینے تے گولیاں کھا دینا انہوں نے کہا افلح الوجوہ فرمائے کامیاب چہرے رسول اللہ کی زبانی میں اسی اپنی تے گل کر نہیں رہے رسول اللہ نے انہوں وحدے نال فرمایا صحابی نے فرمایا افلح الوجوہ فرمایا تے کامیاب چہرہ ہے فقلت وافلح وجهك یا رسول صحابی نے کہا حضور ساڈے چہرے دی کی گل چہرہ تے تواڈے چہرے تواڈے چہرے دی واقتلوه 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میں کہ حضور نے خبر دے دی فرفع الی عصا سبحان اللہ کہ انہاں دے بارے یہ ہے اور کنے بارے نہیں ہے کہ رسول اللہ نے انہاں نو ہی پھر اپنا عصا مبارک عطا کیتا نشانی دے طور تے فرمایا جڑی جا تو نماز پڑھ گیا ان دی بھی کوئی مثال نہیں میں تو اج کام کر گیا ہے کہ پوری دنیا نو دسیا اتنے میرا اللہ حضرت بولے نا بابا جی اتنا فرمانے سن کہ میں دنیا تو چلا جاواں گا لیکن اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اے صحابی نے دسیا ہے تے اسی بھی نہیں وضاحت کرنی اسی بھی نہیں کیونکہ بابا جی نے کر گئے تے اسی بھی نہیں وضاحت کرنی کہ ثابت ہوا اللہ حضرت کتنے بولے اللہ حضرت اسی گل میں ویکھ کے فرمایا نے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الرسول بندگی استاد فرمایا رسول اللہ نے میں نے عصا مبارک عطا فرمایا کہ رسول نے فرمایا قیامت والے دن تیرے اور میرے درمیان نشانی ہوئے گی جو کسی کو چلن واسطے سہارا نہیں ہوئے گا نا تے تسی دور تو پہچانے جاؤ گے کہ اے او بندہ جنہیں رسول اللہ کے حکم دی خاطر نماز نو مؤخر کر دی نماز عصر نو مؤخر کر دیتا سی اے او صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ میں تے مزہ آ گیا جی فین اخیر الصلاۃ فرمایا کہ نماز مؤخر کر دی حضور دے حکم دے وچ تے اے انہاں لوکاں واسطے جی جڑے کہندے کہ ایتھے گل ہوندی فرانس کے خلاف گل ہوندی یا کوئی مسئلہ ہوئے تے کہندے تسی ایتھے بول دے ہو اے ثابت ہو گئے کہ جتھے بھی گل ہوئے تسی جا سکدے ہو حضور دا حکم ہے عمل ہے تسی گل کر سکدے ہو پھر ہن جنہاں دا یوم مبارک مہینہ چل رہا ہے سبحان اللہ اقبال کہنا آمن الناس بر مولا امام ماں گلی میں اول سینہ امام اقبال کہنا کہ حضور دی دین سراپا سوختن اندر طلب اقبال کہنا دین سارا دا سارا حضور دی طلب دے وچ جان صدیق اکبر نے کیتا نا ہجرت والے موقع تے جدوں غار رسول اللہ کو اپنے کندھیاں تے سوار کر کے غار وچ بٹھایا لے کے گئے تے جدوں واپسی نکلے نا تے مدینہ منورہ وچ داخل ہوئے تے رسول اللہ اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان اتنی مشابہت ہو گئی کہ مدینہ دے رہنے والے لوگ پہچان ہی نہیں سکے کہ صدیق اکبر کون ہیں تے رسول اللہ کون ہیں انہوں صوفیات اصطلاح بھی توجہ اتحادی کہنے ہیں کہ جس طرح حضرت مجدد پاک دے کرے پیر نے کھایا باقی باللہ صاحب سبحان اللہ جس طرح انہوں نے آپ دے مریض ہیں نا مطلب آپ دے تندور آگا سی آپ دے کول آپ اپنے مریدوں نے فرما دینا جاؤ بھائی ان کو روٹیاں لوا کے لیا 500 روٹی لیا 1000 آپ مریدوں نے روٹی کھوانے سننا ایک دن وہ آ گیا آپ دے کول انہوں نے کہا حضور ساڑھے کو روٹیاں لوانی ہیں سانو کچھ دینا بھی دے آپ نے فرمایا کی جانا ہے آپ ان کو بازو تو پھڑ کے نا کمرے ہی لے گئے وجرہ مبارک ہی لے گئے آپ انہوں لے گئے آپ نے فرمایا کی چاہنا انہوں نے کہا حضور آپ نے تڑا بنا دیو آپ نے فرمایا یہ بڑی بڑی گل ہے آپ نے تڑا بنا دیو تو انہوں نے کہا حضور تسی کہہ دیے تے بنا دیا آپ نے ان سینہ نال لایا تے مرید کہنے تھے تو آپ اور وہ تندور والا باہر نکلے تو پہچانے ہی نہیں کہ خواجہ باقی بلا کون ہے تو تندور والا کون ہے ان صوفیات اصطلاح بھی توجہ اتحادی کہتے ہیں کہ پھر وہ بابا جی فرمانے وہ بوجھتے پھر خواجہ باقی بلا ہی چک سکتے ہیں
حضرت مجدد باغ نے لکھا ولی وہ ہے جڑا لکھ سمندر پی کے بھی ڈکار نہ مارے. اتنے لوگ جناب تھوڑی جی ہوندی نہیں کہ آ کے جناب حضرت مجھے فلانے کی زیارت ہوئی فلانے کی زیارت ہوئی. میں کہتے اتنا دسی کہ میرے جیب اتنے پیسے بھی ہے نے کدے پیسے دی سونے دی گل کی نہیں جڑا آندا جی مینوں رسول اللہ دی زیارت ہوئی. بابا جی فرمایا 3 بجے تو ٹماٹر ہونے جا رہا تینوں رسول اللہ دی زیارت ہوئی. اوتے پیر میرے لیے شاہ صاحب مسلم جھلک پئی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی لگ رکھتے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال دم مارن. پیر صاحب نے صرف ایک باری وادی ہمراہ میں زیارت کی تھی جھلک دیکھی فرمایا لکھیا پڑھیا سب تو حضور دی زیارت کر کے پھر دن دن ٹماٹر ہوئی جا رہے ہیں تینوں فرق ہی کوئی نہیں پیندا. ایتھے صاحب ایتھے خواجہ باقی باللہ صرف سینے نال لان تے تندور تے اندے وچ فرق نہ ہوئے تے پھر او 7ویں 8ویں دن فوت بھی ہو گیا سی. ظاہری بات ہے خواجہ باقی باللہ دا ولایت دا بوجھ تندور والا کیویں چک سکدا سی. اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو حضور دی محبت عطا فرمائے اور جویں بابا جی کہہ کے گئے ایویں ہی سانو رسول اللہ دا دین تخت لانے دی ہمت طاقت جتھے بھی ہوگے رسول اللہ دے دین دا کام کرو. ہن کام دا ٹائم ہے تقریر دا ٹائم نہیں ہے. یہ تو صرف اسی ممبر دے اس واسطے کھڑے جانے ہیں کہ تعلق یہ نہ سمجھے کہ بابا جی دا ممبر خالی ہے ورنہ اتنے کھڑا ہونا یہ بہت سانو پتا سی کیویں کھڑے ہونے اتنے اتنے بابا جی بہنے سن یہ کھڑے ہونے ہیں صرف انہوں دی نگاہ نال اسی تے کھڑے ہوندے ہیں ورنہ ہمت نہیں تے کھڑے ہون دی. اس واسطے اتوں کھڑے ہون دا مطلب بابا جی فرمایا ساڈے آگے تے ہاتھ چومنے تے اللہ پہ جانا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس بندے نے فائدہ ہونا بابا جی دربار تے آن دا جڑا بندہ بابا جی دے مشن اتنے پہنچائے گا کام کرے گا بابا جی نظریات دے بارے کدے ہلکی گل نہیں کرے گا. تو گستاخ رسول سامنے تو کہے گا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا پرچی صرف رسول اللہ دے دین واسطے ہن مور صرف کہے نہ تے لگنی بس. ہن نہ کوئی تیر آنا نہ کوئی بلہ آنا نہ کوئی شیر آنا ہن محمد عربی دا دین آنا. ہن جتھے جاؤ بابا جی بابا جی ہن بھی تھوڑی رہنمائی کر رہے ہیں. یہ اسی 8 مہینے ویکھیا یہ اسی 8 مہینے ویکھیا کہ اتنے سخت حالات ہون دے باوجود بھی تحریک لبے یا رسول اللہ الحمدللہ اپنی آب و تاب نہ اس تو بڑھ کے کھڑی ہوئی ہے. ساڈے کارکنان نے جس طرح اپنی جانا دے نظرانے حضور دے نام تے پیش کیتی ہے تے بابا جی دا عشق پلائے ہوئے نا جام عشق دے جام پلائے ہوئے سن. او سبحان اللہ بابا جی جڑے عشق دے جام پلائے سن کارکنان نے پھر وہ حق ادا کیتا کہ بابا جی تسی چلے گئے لیکن عشق تے اجے بھی اندر ہے تے پھر سینے تے گولیاں کھا کے دسیا کہ من سب نبیًا من سب نبیًا. یار تسی تے نعرے نہیں لا رہے انہاں لوکاں نے تے پھر گولیاں کھا کے بھی من سب نبیًا کیا. بابا جی خوش ہون کہ اتنے آئے ہوئے بندے واقعی میرے نظریات کی ہویا تھا تسی ہاتھ نہیں چک رہے کی وجہ ہے لوڑ ہے سی اس وقت زبان نال تے ہاتھ نال پورا زور لا کے لاؤ. اسی گل جے موت آ جائے تو اس موت دی کیا بات ہے. من سب نبیًا من سب نبیًا سب نبیًا آدم مرد حکمران پاکستان دے ہوون یا باہر دے ہوون سارے سن لون اے نظریہ اے نعرہ اسی مرد دم تک بھی نہیں بولاں گے انشاءاللہ لاندے رہاں گے. تو من سب نبیًا من سب نبیًا تک جو نبی دے بارے اے نبی دے بارے بابا جی نے کیا ہے حضور دی شان براول ورا ہے پر میں قیامت تک نبی دے بارے جڑا گل کرے گا سینوں وچ واٹ کے رہا دے گا رسول اللہ دی شان دے براول ورا ہے. اسی نو نقیبہ بنا دے گا جڑا حضور دے بارے گل کرے گا. من سب نبیًا 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 من سب نبیًا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صبر کر کے نعرہ لاؤ. جب حضرت ہمارا مسلمہ کذاب طرف دوڑیاں اب میں فرمایا میں گستاخ نوں اپنے ہاتھ نال قتل کر تے بابا جی فرمانے سن کہ البدایہ والنہایہ لکھیا امام نے آپ نوں جانے سخت زخم لگے ایک تو آپ کا بازو بھی کٹ گیا تے پھر ایک بزرگ آئے سن آپ دے کول باہر دے انہوں نے کہا کہ 70 زخم لگے آپ کو. بابا جی فرمانے سن بڑے دی گلاں تے کدے تحقیق کرنی ہے اے بابا جی دا مقام ہے. ادب ہی پہلی چیز ہے جڑا انسان وہ آسمان دی بلندیاں تک لے جاندا ہے. ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں.
بابا جی اتنے ادب والے سن فرمایا کہ میں اس بزرگ کی گل سے تحقیق بھی نہیں کی تھی. فرمایا انہوں نے پڑھے انہوں نے گل کی کوئی ایویں تے نہیں گل کر رہے. انہوں نے آپ نے ایک دفعہ کیا سی بابا جی نو کہ حضور تسی جڑا بیان کر دیو نا کہ 7 زخم نہیں یہ بلکہ 70 زخم لگے آپ نو. بابا جی فرماندے میں اس گل دے تحقیق نہیں انہاں کولوں پوچھی کہ تسی مینوں وکھاؤ کیڑی کتاب ہی لکھی. ساڈے کوئی تو لوگ آ جاندے یہ منصب نبی حدیث آیا نہیں ہے. اور میں کہا جلیا تو نے منہ تے چن مار کے کہنا دلے تے تینوں دسدا کہ حدیث ہے یا کوئی نہیں ہے. اس واسطے گل وہ نہیں کرنی بالکل اسی مسجد کا تقدس نو ویکھ رہے ہیں ورنہ مسجد ہے ورنہ میں بڑے جملے حذف کر کے بول رہے ہیں. مسجد کا تقدس ہے کیونکہ اس مسند کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اتنے گل ڈلی نہیں کرنی. ورنہ انہوں نے بابے نے سامنے بٹھا دینا بھائی مسند تو ہے ہی نہیں سارا اتنے بہ کے گل کرنے کا مطلب ہے کہ غیرت مند گل کرنی حضور کی عزت سے بچ کے گل کرنی. کہ مسجد کا خیال آ جائے نا کہ میرے منہ تو گال نکل گئی. آپ نے کی فرمایا جو عمیر بن وہب نے آپ نے فرمایا سی اس کتے نو نپو. ہاں اس بات کسی نے یہ نہیں آنا چاہیے کہ صوفیت دل جاگ پوے کہ حضرت نے گال کر دیتی. اس تو بڑی بھی گال کر سکتے لیکن تھوڑے ہاتھ میں کوئی نہیں آنے صاحب نے کتنی بڑی بڑی گل امام نے اتلم بعد ذالک زنیم سبحان اللہ اللہ ستار العیوب ہوئے جو کہے حرامی ہے. اس واسطے اس مسند کا تقاضا ہے کہ میں غیرت مند گل کراں غیرت والی گل کراں ڈھیلی گل نہیں کرنی. ہاں بس کیونکہ میں اس مسند تے کھڑا ہوا اس واسطے میں غیرت والی گل کرنی باویں کینوں ہضم ہوے یا نہ ہوے. اسی جنہاں واسطے کام کردے ہاں سانوں ویکھ رہے ہیں بابا جی ویکھ رہے ہیں تے جنہاں دا کام کردے ہاں وہ بھی سانوں ویکھ رہے ہیں. اس واسطے اس ذوق نعرہ لاؤ کہ صحابہ امام کی طرف کیویں گئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مسجد بھی گونج اٹھے کہ واقعی آج بابا یہ دیوانے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ضرب لاؤ نا پھر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. ہمیں سب کو رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے. مجاہدین کے عشق میں سے ہمیں بھی ایک ذرہ عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.